سبحان اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال تعالى في مقام آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم نوروا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف سرور کائنات مفخر موجودات
رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، الحمدللہ گزشتہ ماہ مبارک کے اندر ربیع الاول کی مناسبت سے امام الانبیاء سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت حضور اکرم کی پیدائش سے قبل حضور کی عظمت و شان اور دیگر حضور اکرم کے اوصاف طیبہ کے متعلق میں نے آپ حضرات کی خدمت کے اندر تفصیل سے گزارشات عرض کی ہیں۔ جب سید الکونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے قریب حضور کی عمر مبارک پہنچی تو حبب الیہ الخلا، امام الانبیاء سرکار دو عالم کو قلبی طور پر خلوت نشینی، الگ الگ بیٹھنا، یہ طبع مبارک کے اندر، دل مبارک کے اندر بیٹھ گیا کہ خلوت نشینی اختیار کی جائے۔ حضور اکرم اس دوران غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ یہ غار وہ ہے جس میں کبھی حضور کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے اور یہاں سے بیٹھ کر کعبۃ اللہ سامنے نظر آتا تھا۔ امام الانبیاء غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضور کون سی عبادت کرتے تھے؟ اس پر علماء کرام نے علم کے دریا بہائے ہیں۔ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ حضور عبادت تفکر فرماتے تھے۔ حضور غور فرماتے کہ صبح تھی شام ہو گئی، سردی تھی گرمی آ گئی، ہوا نہیں تھی آندھی چل پڑی، بچہ تھا جوان ہو گیا، جوان تھا بوڑھا ہو گیا، زندگی تھی موت آ گئی۔ انہی انقلابات زمانہ کو دیکھ کر حضور اپنے قلب اطہر کے اندر مزید یقین و تیقن کی کیفیت پیدا کرتے تھے کہ کوئی ذات ایسی ضرور موجود ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر کارخانہ کائنات ہے، جو دن کو لا رہا ہے، رات کو لا رہا ہے، سردی گرمی کو لا رہا ہے، جوانی بڑھاپے کا فیصلہ فرما رہا ہے۔ حضور اکرم وہاں عبادت تفکر کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا جبرائیل امین امام الانبیاء کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر گزارش کی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور اکرم پڑھیے۔ میرے آقا نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ یاد رکھیں امام الانبیاء دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں تھے۔ اللہ کا نبی ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے علم دینے والے بھی میرے اللہ ہیں، مجھے ادب سکھانے والے بھی میرے اللہ ہیں۔ امام الانبیاء کو 3 مرتبہ گلے سے لگایا اور جناب جبرائیل امین نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو حضور اکرم بھی ساتھ ساتھ
قرآن کریم پڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ پہلی وحش تھی رحمت کائنات کی ذات بابرکات پر، یعنی اللہ نے صاحب ہیرا کو صاحب اقرا بنا دیا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے پاس اللہ کی عظیم نعمت قرآن کریم کا آنا شروع ہو گیا۔ یاد رکھیں حضور کے بے شمار معجزات ہیں۔ حضرت نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضور نے بلایا، درخت بارگاہ نبوت میں آ گیا۔ حضرت پاک نے جانور کو اشارہ کیا، اس نے حضور کا کلمہ بلند آواز سے پڑھا۔ اور بھی بے شمار معجزات، لیکن دو معجزے حضور کے بڑے عظیم ہیں۔ ایک معجزہ معراج والا کہ اسی جان مبارک کے ساتھ جسم اطہر کے ساتھ امام الانبیاء شب معراج ساتواں آسمان پار کر کے اللہ کے ہاں تشریف لے گئے اور اللہ کے انوارات و تجلیات کی زیارت کی۔ اور دوسرا حضور کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ نے حضور اکرم کو قرآن کی نعمت سے، قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ میرے آقا نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا اور قرآن کریم نے خود قرآن کی شان کو بیان کیا۔ ذرا توجہ فرمائیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج دنیا کی کوئی کتاب محفوظ نہیں، لیکن قرآن کریم الحمدللہ محفوظ ہے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، ابتدا الحمد سے ہوگی، قرآن کریم کا اختتام و تکمیل والناس پہ ہوگا۔ جہاں بھی آپ چلے جائیں 15ویں پارے کا آغاز سبحان اللہ سے ہوگا۔ جہاں بھی آپ چلے جائیں نہ قرآن کریم کی زبر و زیر کے اندر فرق، نہ شد اور مد کے اندر فرق۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو اتارنے والے بھی اللہ ہیں اور قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ قرآن کریم کا اپنا دعویٰ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس کے قرآن ہونے کے اندر ذرہ برابر شک نہیں۔ لوگ کہنے لگے کہ امام الانبیاء نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی طرف سے عربی بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ رب پاک نے اعلان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر ذرہ برابر شک نہیں۔ نہ میرے محبوب کی نبوت میں شک ہے، نہ قرآن کریم کی قرآنیت کے اندر شک ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، سبحان اللہ، کون ہے آمنہ کے لال؟ حضور وہ ہیں جو دنیا میں تشریف لے آئے بالہدا، اے بے کتاب الہدا، قرآن کریم کی عظیم نعمت کو ساتھ لائے۔ اللہ نے اور انبیاء کو بھی معجزات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، لکڑی مبارک ہاتھ کے اندر ہے تو عصا ہے، زمین پر ڈالتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آپ نے سن لیا۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ، مادر زاد نابینے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ بینائی لوٹا دیتے تھے۔ مردہ 7 سالہ کی قبر پر جا کر باتیں کرتے تھے، اللہ قبر والے کو ہم کلام کرا دیتے تھے۔ حضرت جناب عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، جزام اور کوڑ کے مریض کے اوپر حضرت ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے تھے۔ لیکن وہ معجزے اسی وقت تک رہے جب تک وہ نبی دنیا میں رہے۔ وہ تشریف لے گئے، معجزے بھی ساتھ چلے گئے۔ ذرا غور کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے ہاتھ میں لکڑی،
زمین پہ ڈالا اژدہا بن گیا، یہ اس وقت تک ہے جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم مادر زاد نابینے کی آنکھ پہ ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نور بصیرت عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ معجزہ اتنے تک ہے جب تک جناب عیسیٰ اس دنیا میں رہے، دنیا سے تشریف لے گئے، معجزہ ختم ہو گیا۔ مگر حضور کی نبوت نے رہنا تھا قیامت تک۔ حضور آخری نبی ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ حضور دنیا میں رہیں تو بھی حضور کا معجزہ باقی رہے، اگر انتقال پر ملال ہو جائے نبوت بھی باقی ہے، قرآن والا معجزہ بھی باقی ہے۔ غور کیجیے، پروردگار عالم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ حضور اللہ کے آخری پیغمبر، ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ آدم اللہ کے سچے نبی، نوح سچے نبی، ابراہیم سچے نبی، موسیٰ سچے نبی، لیکن ان کی نبوت ایک خاص وقت تک جب سید الکونین آئے، اللہ نے اعلان فرمایا، میرا محبوب اپنی زبان سے فرما دیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب اللہ رب العزت کے نبی حضور اکرم کے آنے کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی دنیا کے اندر تشریف نہیں لا سکتا۔ تو معجزہ ہوتا ہے نبوت کے لیے، نبوت کے اظہار کے لیے، نبوت کی دلیل کے لیے۔ اللہ پاک نے حضور کو چونکہ خاتم النبیین بنایا، اس لیے ایسا معجزہ دیا قرآن کی شکل کے اندر کہ نبوت بھی موجود ہے دنیا میں اور حضور کا معجزہ قرآن والا بھی موجود ہے۔ میرے پیارے دوستو، قرآن کریم کے 4 بڑے بڑے حق ہیں۔ قرآن کا پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو۔ آج بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں سے اللہ کے قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی۔ ہم نے بچپن میں دیکھا تھا جب آدمی گھر جاتا تھا تو دادی اماں الگ قرآن پڑھ رہی ہے، دادا ابو الگ قرآن پڑھ رہا ہے، والدہ ماجدہ الگ قرآن پڑھ رہی ہے، ابا جان الگ قرآن پڑھ رہے ہیں، آدمی خود قرآن کریم پڑھتا تھا۔ لیکن افسوس آج ہمارے گھروں سے نمازیں بھی نکل گئی، قرآن کریم کی تلاوتیں بھی نکل گئی، قرآن گیا تو برکت بھی چلی گئی۔ پرانے زمانے میں ایک آدمی کمانے والا ہوتا تھا، سب گھر کے افراد عزت و آبرو کے ساتھ کھاتے تھے۔ آج جہاں میں جاتا ہوں پہلی شکایت یہ ہے کہ مولانا برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ میں ان کو گزارش کرتا ہوں، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اللہ نے برکت کے دروازے بند کر دیے۔ قرآن کا پہلا حق ہے قرآن کو پڑھو۔ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھو، صحیح کر کے پڑھو، اس انداز میں پڑھو کہ الف اور حمزہ کا فرق نظر آئے، الف اور عین کا فرق نظر آئے، تا اور طا کا فرق نظر آئے، کاف اور قاف کا فرق نظر آئے، الف اور عین کا فرق نظر آئے، زا اور زال کا فرق نظر آئے۔ اس انداز میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن کا دوسرا حق ہے کہ قرآن کو صحیح کر کے پڑھو، اور قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھو کہ اللہ کا قرآن فرماتا کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے۔ اور قرآن کریم کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر ہم عمل کریں۔ ہمارا اللہ ہم سے جن چیزوں کا مطالبہ فرماتا ہے ہم اپنی عملی زندگی قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق گزاریں۔ پہلا حق قرآن کا، قرآن پڑھو، توجہ فرماؤ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جو آدمی قرآن کریم پڑھے گا اور قرآن پہ عمل کرے گا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اللہ پاک اس کے ماں باپ کے سر پر قیامت کے دن نور کا تاج رکھیں گے۔
قیامت کے دن لوگ حیران ہوں گے، یہ کوئی نبی آ رہا ہے جس کے سر پہ تاج ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی آ رہا ہے، رحمت سے جواب ملے گا یہ نبی بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، یہ وہ خوش قسمت ہے جس نے اپنے بچے کو دنیا میں قرآن کریم پڑھایا تھا۔ سید الکونین فرماتے ہیں اتنا عظیم نور ہوگا کہ سورج کی روشنی اس کی روشنی کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ تو حال ہے قرآن کریم پڑھنے والے کے ماں باپ کا۔ جب قاری قرآن کا نمبر لگے گا اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقے، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ علماء لکھتے ہیں قرآن کی آیات 6666، جنت کے منازل 6666، یعنی جہاں والناس ہوگی وہاں اس قاری قرآن کا آخری مقام ہوگا۔ پہنچ گیا قاری قرآن جنت کے اندر، جنت کے رجسٹر والے دفتری سے پوچھتا ہے بتا میری امی آئی، کسی کو جواب ملے گا جنت میں نہیں آ سکی، کسی کو جواب ملے گا تیرا ابو نہیں آ سکا، کسی کو پتہ چلے گا تیرا استاد نہیں آ سکا۔ سید الکونین فرماتے ہیں یہ قاری جی جنت کے اندر بڑا پریشان حال ہوگا، چہرے پہ مرجھاہٹ ہے، اللہ کی نظر کرم پڑے گی۔ اللہ فرمائیں گے سنا میری جنت پسند نہیں آئی، میری جنت راس نہیں آئی، میری جنت پہ خوش نہیں ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں رو کے عرض کرے گا اللہ میں آپ پہ راضی، آپ کی جنت پہ راضی، آپ کی نعمتوں پہ راضی، لیکن کیسے خوش ہوں؟ میری ماں مجھے جنت میں نظر نہیں آ رہی، میرا باپ نظر نہیں آ رہا، میرا استاد جنت میں نظر نہیں آ رہا، میرے نہایتی قابل قدر سامعین گرامی قدر حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کے رونے سے اللہ کا جلال جمال کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا، غصہ رحم کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ فرمائیں گے قاری جی یہ لوگ جنت میں آنے کے قابل تو نہ تھے، لیکن تیرا پریشان چہرہ دیکھ کے میں گوارا نہیں کرتا، آج 7 10 یا 70 آدمیوں کی بخشش کا تجھے حق دیتا ہوں، نام لینا تیرا کام ہے، جہنم سے نکال کے جنت کا داخلہ دینا رحمان کا کام ہے۔ کیا عظمت والی شے ہے قرآن! یہ قاری قرآن جس بچے کو آپ نے قرآن پڑھایا، جس بچے کو میں نے قرآن پڑھایا، اس بچے کے وجہ سے 7 ایسے آدمی یا 10 ایسے آدمی، بعض روایات کے اندر آتا ہے 70 ایسے آدمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے۔ قرآن کا پہلا حق ہے قرآن پڑھو۔ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، کہتا یا رسول اللہ رات کو میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا، میں قرآن پڑھتا تھا میری سواری ڈرتی تھی، میں آرام کر گیا سواری آرام کر گئی، میں پھر پڑھنا شروع کرتا ہوں سواری بدکنا شروع ہو گئی، کیا ماجرا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا غلام اللہ کے نوری فرشتے آسمان سے اتر کر تیری زبان سے قرآن سنتے تھے، جن کو دیکھ کر تیری سواری ڈرنے لگ جاتی تھی، بدکنے لگ جاتی تھی۔ اگر تو صبح تک قرآن کو جاری رکھتا اللہ کے ملائکہ موجود رہتے، یہاں تک کہ انسانوں کی نگاہیں اللہ کے فرشتوں کی زیارت کرتی۔ معلوم ہوتا ہے جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں خدا کے فرشتے اترتے ہیں، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمت اترتی تھی۔ لوگوں کتنا وہ اچھا وقت تھا کہ ہمارے گھروں سے اللہ کے قرآن کی آواز آتی تھی۔ میں نے وہ وقت دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ حضور اکرم تشریف لے گئے، ایک صحابی کے گھر سے گزرے، اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کبھی کبھار بھائی سید الکونین کبھی کبھار رات کا چکر لگا کے صحابہ کرام کو دیکھتے تھے، اہل بیت عظام کو دیکھتے تھے۔
اپنی اولاد کو دیکھتے تھے کہ ان کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں۔ ایک رات حضور اکرم چلے، ایک غلام کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ ساری رات امام الانبیاء باہر کھڑے ہو کر قرآن کریم سنتے رہے۔ صبح کی اذان آ گئی، حضرت بھی مسجد کے اندر، صحابی بھی مسجد کے اندر۔ نبی کریم نے دیکھا، فرمایا میرا پیارا اسید، لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے حضرت داؤد کی آواز عطا فرمائی ہے، تو ساری رات قرآن پڑھتا رہا، میں باہر کھڑے ہو کر تیری زبان سے قرآن کریم سنتا رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن نصیب فرمائے۔ قرآن بڑی برکت والی چیز ہے، قرآن بڑی رحمت والی چیز ہے، قرآن پاک بہت بڑی عظیم دولت ہے۔ آج ہر آدمی کو شکایت ہے کہ جناب میرے ہاں برکت نہیں، میرے پاس آمد بہت ہے، خرچ کا پتہ نہیں چلتا۔ آئیے قرآن کریم نے اس کا وظیفہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں وہ صورت بتا دی۔ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، دنیا کی نظام تبدیل ہو سکتا ہے لیکن حضور کی زبان کے نکلے ہوئے جملے قیامت تک غلط نہیں ہو سکتے۔ حضور نے ارشاد فرما دیا، بس وہ سچا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا قرآن کی ایک سورت ایسی ہے جو روزانہ شام کو پڑھے گا، اللہ اسے کبھی بھوکا نہیں سونے دے گے۔ تجربہ ہے، تم آگے چلو گے رزق تمہارے پیچھے دوڑے گا۔ دور ہے جناب امیر عثمان کا۔ حضور کے صحابیاں جن کا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بیمار ہو گئے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی ان کی تیمارداری کے لیے گھر تشریف لے گئے، خیر خیریت معلوم کی اور فرمایا عبداللہ تیری بچیاں ہیں، میں چاہتا ہوں اپنی جیب سے تیرا کچھ تعاون کر دوں تاکہ آپ کا گزارا چلے، آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بچیوں کو گزارا چلے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا امیر عثمان تیری بڑی مہربانی، آپ نے میری دل جوئی کی، آپ نے میری خبر گیری کی، لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضور اکرم نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا، وہ میں بھی پڑھتا ہوں، میری بچیاں بھی پڑھتی ہیں۔ اللہ نے کبھی بھوکا نہیں سونے دیا، اللہ تبارک و تعالی نے کبھی پیسوں کی ضرورت ہو اور نہ ہو ہمارے پاس ایسا موقع نہیں آیا۔ اب وہ دینے والا امیر عثمان لینے والا بن گیا۔ عرض کرتے حضرت پھر مہربانی فرمائیں وہ وظیفہ مجھے بتا دے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کا بتایا ہوا وظیفہ جناب عبداللہ بن مسعود نے جناب عثمان کو بتایا، امیر عثمان نے آگے بتایا، چلتے چلتے اس گناہگار تک پہنچا۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ آگے بیان کریں گے، قیامت تک سید الکونین کا فیض چلتا رہے گا۔ امیر عثمان نے پوچھا بتاؤ وہ کیا وظیفہ ہے، سنیے اور عمل کیجئے۔ جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے حضور نے فرمایا تھا عبداللہ روزانہ شام کو سورت واقعہ کی تلاوت کیا کر۔ میں سورت واقعہ کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ پاک نے کبھی مجھے موقع پر شرمسار نہیں کیا، وقت سے پہلے اللہ مجھے رزق دے دیتے ہیں۔ کیا وظیفہ ہے؟ سورت واقعہ۔ اگر آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے تو ایک وظیفہ ہمارے بزرگوں کا مجرب ہے، بالکل آسان، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ صبح کی نماز کے بعد کم از کم 313 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو اتنا رزق دیں گے کہ آپ حیران ہوں گے۔ سورت واقعہ کا وظیفہ سرکار دو عالم کا ہے، سید الکونین کا ہے، اللہ کے نبی کا ہے،
اور جو بسم اللہ شریف کا وظیفہ ہے یہ حضور کے غلاموں کا ہے، وہ بھی مجرب ہے، اس میں تو شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی مجرب ہے، جس پر جی چاہے۔ سورۃ واقعہ بڑی شان والی ہے، اگر آپ بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھوکا نہیں سونے دیں گے۔ ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن میں، بلکہ ایک اور وظیفہ عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ بھئی قیامت کے دن بھی بہت لوگ ہوں گے ہمارے ساتھ، اللہ بخشے، دعا کرو اللہ امت کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ساری امت کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دے، اللہ ہم گناہگاروں کا نام بھی ان کی فہرست کے اندر شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ دنیا میں بھی چل رہے ہیں، لیکن یہ جو قبر ہے نا، اتنا یہ فرشتے ہو سن تو یہ فقیر ہو سی، قبر بڑی مشکل چیز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گھبراہٹ کا مقام قبر ہے۔ یہ انسان ہوگا اور نہ واقع فرشتے ہوں گے، پوچھیں گے من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسے فرشتے ہوں گے کہ سر سے پاؤں تک بالوں کے اندر ڈھکے ہوئے، آنکھیں کھولیں گے تو شعلے نکلیں گے، بولیں گے تو آواز سے دل پگھل جائے گا۔ وہ سوال کریں گے من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا نبی کون ہے، بتا تیرا مذہب کیا تھا۔ خوش قسمت اللہ ہمیں بھی ان میں شمار فرمائے، جواب دے گا ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ خوش قسمت جواب دے گا ہمارا نبی سید القونین حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خوش قسمت جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ یہ بڑی مشکل جگہ ہے قبر۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا یہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ حضور فرماتے اذا وضع العبد فی قبرہ، جب آدمی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، ما دینوں کا۔ اگر جواب درست ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قیامت کی صبح تک جنت کی خوشبو، جنت کی ٹھنڈ پہنچتی رہتی ہے۔ نعوذ باللہ اگر جواب غلط ہوا، ما ہما مرزبۃ من حدید، فرشتوں کے پاس لوہے کے تھوڑے ہوتے ہیں، اتنا بڑا تھوڑا، لو ضربا بہا جبلا لصار ترابا، اگر بڑے سے بڑے پہاڑ کو لگ جائے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پناہ دے، پتہ نہیں اس بدقسمت کا کیا حال ہوگا جسے قیامت کی صبح تک انہی ہتھوڑوں کے ساتھ مارا جائے گا۔ روزانہ اللہ سے پناہ مانگا کرو، اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اللہ قیامت کی سختی سے بچا، اللہ اپنی ناراضگی سے بچا، اللہ اپنے حبیب کی ناراضگی سے بچا۔ بڑا مشکل وقت ہے قبر کا۔ قبر کی آسانی کے لیے بالکل مختصر وظیفہ، آپ سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھ لیا کریں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس طرح خطرے کے ٹائم مرغی بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، اس طرح قبر کے اندر ہر طرف سورۃ ملک اپنے پڑھنے والے کو چھپا لے گی، ڈھانپ لے گی۔ دیکھو ہمارے آقا نے ہمیں ایک ایک چیز کی رہنمائی کی ہے، اب ہم عمل نہ کر سکیں ہماری بدقسمتی۔ دل میں خیال آ رہا ہے کہ مولانا میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سورۃ ملک پڑھوں، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سورۃ واقعہ پڑھوں۔ تو سورۃ واقعہ کا تو میں نے بتا دیا، بسم اللہ شریف پڑھو صبح کی نماز کے بعد 313 مرتبہ۔ قبر کی آسانی کے لیے قل هو اللہ شریف پڑھا کرو۔ یہ بڑی عجیب صورت ہے، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو آدمی 100 مرتبہ روزانہ قل هو اللہ شریف پڑھے گا، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ قبر و آخرت کے اندر اسے اپنے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ چلو لمبا وعدہ نہیں لیتا، اتنا دل کے اندر خیال کر لو کہ روزانہ ہم قل هو اللہ شریف پڑھا کریں گے۔ قل هو اللہ شریف حضور کے صحابی تھے جن کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ۔ ایک تو مشہور صحابی ہیں معاویہ ابن ابی سفیان، ان کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ معاویہ ابن معاویہ اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ مدینہ شریف میں فوت ہو گیا۔ حضور اکرم مدینہ شریف سے باہر تھے، جناب جبرائیل امین حاضر ہوئے، انہوں نے آ کر گزارش کی کہ حضرت آپ کا غلام معاویہ ابن معاویہ فوت ہو گیا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ نبی کریم نے فرمایا میں مدینے سے باہر ہوں اور وہ میرا صحابی مدینے کے اندر ہے، میں دور والے کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ جبرائیل امین نے گزارش کی یا رسول اللہ یہ کام آپ کا نہیں، یہ کام اللہ کا ہے، مجھے حکم ہوا ہے آپ جنازہ پڑھائیں، باقی خدا جانے، خدا کا کام جانے۔ حضرت پاک نے فرمایا میں جنازے کے لیے تیار ہوں۔ تو جناب جبرائیل نے دایاں پر مارا، حضرت جبرائیل نے بایاں پر مارا، درمیان کے سارے حجابات ہٹ گئے اور جبریل نے گزارش کی وہ آپ کا غلام سامنے سویا ہوا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا۔ اب غور کیجئے، جنازہ پڑھانے کے بعد جناب جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل امین اللہ پاک نے اس کو اتنا بڑا مقام کیسے دے دیا؟ آدمی تو اور بھی فوت ہوتے ہیں لیکن اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا کہ میں اس دور والے کا جنازہ پڑھوں، اس کی کیا خاصیت تھی کہ اللہ نے مجھے حکم دیا میں اس دور والے کا جنازہ پڑھوں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ بکثرت قل هو اللہ احد، یا آپ کا غلام قل هو اللہ احد زیادہ پڑھتا تھا، اللہ نے اسی وجہ سے اس کو یہ شرف بخشا ہے کہ درمیان کے حجابات ہٹا کر آپ کو حکم دیا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ تو اتنی عظمت والی چیز ہے قل هو اللہ احد، انشاءاللہ پڑھا کرو گے نا، اللہ پاک آپ کو اور اس گنہگار کو قرآن کی محبت نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کوٹدو کے ہیں، آج کل کوٹدو کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ سب پر فرض ہے اپنے ملک کے لیے دعا کریں، خاص کر اپنے شہر کے لیے دعا کریں، اپنے علاقے کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے علاقے کو امن کا گہوارہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ ایک عزیز کا ہے کہ فہیم احمد صاحب ہیں کوئی، کل ان کا آپریشن ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ اسی طرح جتنی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے، دعا فرمائے، برکت کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما، الہ العالمین ہمارے شہر کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے شہر کو حسب سابق امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ جو لوگ ہمارے وطن اور ہمارے شہر کے اندر یہ فساد کا سبب بن رہے ہیں اللہ ان کا پردہ چاک فرما، ہماری مقامی انتظامیہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے اللہ ان کو اس کے اندر کامیابی نصیب فرما، یا اللہ اصل جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لیا، اے اللہ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا، ہمارے شہر کو ہمارے علاقے کو حسب سابق امن و سلامتی نصیب فرما، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما، اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ہم سب کی خیر فرما، جو ساتھی بیمار ہیں شفا نصیب فرما، جو دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو تنگ دست ہیں فراخ دست بنا، اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما، جن کے ہاں اولاد نہیں نیک اولاد نصیب فرما، اللہ جن کے ہاں اولاد ہے
میرا اللہ ان کو والدین کا فرما بردار بنا۔ اللہ جن کی گھروں کے اندر جوان بیٹیاں ہیں نیک رشتے نصیب فرما، شادی ہو چکی ہے گھروں کے اندر آباد فرما۔ اللہ ہم سب کو ہر ذلت علت قلت سے محفوظ فرما۔ اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان کے نیک ارادے پورے فرما، اللہ ان کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ جو دعائیں مانگ چکے قبول فرما، نہیں مانگ سکے ہمارے حق کے اندر خیر ہیں ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ حضور کی سچی محبت، عقیدت، احترام نصیب فرما، قرآن کریم کی محبت نصیب فرما۔ اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو ایک تو سچی توبہ کی توفیق عنایت فرمانا، دوسرا کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔